شاید آپ میں سے ایسے بہت لوگ ہوں گے جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہوں گے۔ میں بھی آپ میں سے ایک ہوں جو اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، مگر وہ بھی تب جب میرے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہو۔ اب آپ امیجن کریے کہ آپ کو ایک مہینہ اکیلے رہنا ہے، بنا فون اور انٹرنیٹ کے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے دوستو۔ دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشنز میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے، اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کا چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری سنیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، وہ بھی 10 دن نہیں، 15 دنوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ پورے 438 دن تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا جس کو شاید کوئی چاہ کر بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جو سیلواڈور الوارینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلے زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ میکسیکو 2012۔ جوس الوارینگا ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ مچھیرا ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو وہ اور اس کا ایک ساتھی دونوں فشنگ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ لے کر کوسٹا ایزل نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلے۔ انہوں نے سوچا وہ 30 گھنٹے کے لیے فشنگ پہ نکلیں گے، اسی وجہ سے ان کے پاس کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ پر صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیوں کو سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا لینے والے جوس کو یہ کہاں پتا تھا کہ اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہوں گے۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان آیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے ہوئے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے، اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا۔ وہ تو طوفان کو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ بوٹ کو تیز بھگانے کی وجہ سے ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اپنے باس کے جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کری، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس بڑے مہا ساگر کے بیچ میں چلے گئے تھے۔ 5 دنوں بعد تیز ہواؤں نے انہیں کنارے سے قریب 450 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور دھکیل دیا تھا۔ ان کے چاروں طرف صرف ایک ہی نظارہ تھا، وہ تھا صرف پانی۔ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اوپر سے ہوائی جہاز بھی آتا تو وہ ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب ان دونوں کو ایسا لگا تھا کہ اب ہم مرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ کھانے کے لیے وہ مچھلیوں اور چڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگے۔ ان کے آس پاس صرف اور صرف پانی تھا، لیکن وہ اس پانی کو چاہ کر بھی نہیں پی سکتے تھے کیونکہ وہ بہت کھارا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ انہیں وہیں پہ ایک پلاسٹک کی بوتل تیرتے ہوئے ملی جس میں انہوں نے بارش کا پانی جمع کیا جو وہ پی سکتے تھے، لیکن جب بارش کہیں دنوں تک نہیں پڑتی تھی تو وہ تب اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔
اب مہینوں تک ایسے اکیلے رہنے سے کسی بھی انسان کے صرف شریر پر ہی نہیں بلکہ اس کے دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور الورنگا کے مطابق اس کے دوست کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ قریب 4 مہینوں تک ایسے ہی اکیلے رہنے سے اس کے دوست نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی۔ اس کا دماغ اسے ہیلوسینیٹ کرنے لگا، اس کو عجیب سی چیزیں دکھائی دینے لگی اور کبھی کبھی وہ خود کو مارنے لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت ہو گئی۔ الورنگا اب بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک دن جوس کو ایک کارگو شپ گزرتے دکھائی دی۔ 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ تھی اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگ گئی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کریو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی۔ 11 مہینوں کے بعد جوس اپنے چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوس پر مہربان ہو گئی۔ 13 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوس نے آس پاس ایک ناریل تیرتا ہوا دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے، جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں گر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں مجھ سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوم کرتے کرتے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوس نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک آدمی ملا جو وہاں کا لوکل تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون ایٹول کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جوس کو واپس گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی اس نے ایک بک پبلش کی اور ساتھ میں جوس پر اس کے ساتھی کو مارنے کا الزام بھی لگا دیا گیا۔